بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس دنیا میں کامیابی کی راہ میں جتنے بھی لوگ گامزن ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک انسان کامیاب ہو جائے گا اور ہر ایک اپنی منزل تک پہنچ جائے گا یا نہیں؟ بلکہ اکثر لوگ اس سفر کے دوران پیش آنے والی تکلیفوں اور رکاوٹوں سے ہی ڈر جائیں گے، اور کچھ لوگوں کی نیگیٹو مینٹالٹی اور ایموشنز ان پر حاوی آ جائیں گی کہ نہیں، یہ راستہ بہت دشوار ہے، یہاں تو کانٹے ہی کانٹے ہیں، میں بھلا کیسے اپنی منزل تک پہنچوں گا؟ اور بیچ راستے میں ہی وہ سفر کو چھوڑ جاتے ہیں اور پھر وہی زندگی گزارتے ہیں جس زندگی سے پہلے وہ نفرت کرتے تھے۔ کیونکہ وہ لوگ مینٹالٹی اور ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتے، اسی لیے اپنی منزل کے آدھے راستے پر ہی ہار گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جذباتی اور خیالاتی یعنی مینٹالٹی اور ایموشنلی اسٹرانگ بننے کے 7 میتھڈ کے بارے میں جانیں گے، جو آپ کو آپ کی کامیابی کی راہ میں ہر موڑ پر مدد دیں گے۔ جب آپ نئی رکاوٹوں اور چیلنجز کا سامنا کریں گے، اس وقت یہ بات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ ان سے آپ اس وقت تک ہار نہیں مانو گے کہ جب تک آپ اپنی منزل تک پہنچ نہیں جاؤ گے۔ تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ نمبر 1، ڈونٹ بلیم یور سیلف۔ جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا پھر چیزیں بالکل اس کی مرضی کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلا کام جو انسان کرتا ہے وہ اس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنا نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں ہی نالائق، مجھ سے تو کوئی کام ہی نہیں ہو پاتا، اور اسی چکر میں اس پرابلم کو دور کرنے کی صلاحیت سے بھی خود کو محروم کر دیتا ہے۔ اندر ہی اندر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ خود کو الزام دینے سے اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، مگر وہ نہیں جانتا کہ یہ عادت اس کی ذہنی اور جذباتی صحت کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ ایک مینٹلی اسٹرانگ انسان کبھی بھی خود کو بلیم نہیں کرتا۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے جذبات کو قابو کرتا ہے اور پھر بعد میں ٹھنڈے دماغ سے اس پرابلم کا سلوشن نکالتا ہے، جبکہ اس وقت مینٹلی ویک انسان خود کو مار پیٹ رہا ہوتا ہے۔ ایک مینٹلی اور ایموشنلی اسٹرانگ انسان بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس عادت کو دور کرنا ہوگا کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے خود کو بلیم نہ کریں۔ نمبر 2، ڈیفائن یور پرپز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مینٹلی اسٹرانگ لوگ اصل میں مینٹلی اسٹرانگ کیسے بنتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک کلیئر پرپز ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اسٹرانگ بنتے ہیں، یا پھر یہ کہیں کہ ان کا مقصد ہی انہیں مینٹلی اور ایموشنلی اسٹرانگ انسان بنا دیتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہاں میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، زندگی میں ایک بڑا آدمی بننا ہے، تو اس وقت آپ خود کو ہر اس چیز سے بچاتے ہو جو آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ ہر فیصلہ اچھی طریقے سے اور سوچ سمجھ کر کرتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خواب ہی رہ جائے، اور کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے کہ جس سے آپ کو آپ کے مقصد پر سمجھوتا کرنا پڑے۔ یہ ہے ایک ویل ڈیفائنڈ پرپز کی طاقت۔ اگر آپ نے اپنا مقصد پہچان لیا تو آپ خود بخود اسٹرانگ بن جاؤ گے، مینٹلی بھی اور ایموشنلی بھی۔ نمبر 3، ایوائڈ اوور تھنکنگ۔ ایک ہی چیز کو بار بار سوچنا آپ کے ایموشنز اور آپ کے نیگیٹو خیالات کو آپ پر حاوی کر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ کسی ایک ٹاپک کے بارے میں سوچتے رہو گے، اتنا ہی زیادہ آپ اپنے ایموشنز اور نیگیٹو تھاٹس میں الجھتے چلے جاؤ گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کسی بھی کام میں فوکس نہیں رہ پاؤ گے۔ دنیا آپ سے آگے نکل جائے گی اور آپ وہیں اپنے خیالات کی قید میں جکڑے رہو گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی بات بول ہی دی تو آپ اس بات کو دل پر لے کر بار بار اس بات کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کرتے رہنا۔ اس نے جو بولنا تھا بول دیا، لیکن اس بات کو بار بار سوچ کر آپ اپنا وقت اور انرجی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایک اسٹرانگ انسان بننا چاہتے ہیں تو اس اوور تھنکنگ کو ایوائڈ کریں، ورنہ یہ آپ کو ایک یوز لیس انسان بنا کر چھوڑیں گے۔ نمبر 4، ٹرین یور مائنڈ ٹو بی کام۔ گزشتہ سال ایلان مسک نے $200 بلین کا نقصان اٹھایا، مگر انٹرنیٹ پر کہیں بھی آپ نے یہ نیوز کبھی نہیں سنی ہوگی کہ $200 بلین کا نقصان اٹھانے کے بعد ایلان مسک نے اپنی ساری کمپنیز سیل کر دی ہیں۔ یہ کام کو چھوڑ دیا ہے؟ یقیناً نہیں۔
کیونکہ مینٹلی اسٹرانگ لوگ کبھی بھی اپنے جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس فیصلے سے میرا بہت ہی نقصان ہوگا۔ سچویشن چاہے جو بھی ہو، سچویشن چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کا مائنڈ کام کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ سچویشن آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ کا مائنڈ کام نہیں کرتا تو پھر چھوٹی سی چھوٹی پرابلم بھی آپ کو پہاڑ جتنی نظر آئے گی، کیونکہ جب آپ کا مائنڈ ہی صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو آپ کیسے کسی پرابلم کو سالو کریں گے۔ اس لیے آپ کو ہر سچویشن میں اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے۔ نمبر 5، لرن ٹو کنٹرول یور اینگر۔ غصہ انسان کو اس وقت آتا ہے کہ جب انسان خود کو بے بس پاتا ہے اور کچھ کر ہی نہیں پاتا، جب انسان کو کچھ کرنے کی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ کچھ نہ کر پانے کا سلوشن غصہ کرنا نہیں بلکہ اپنی حیثیت بڑھانا ہے۔ غصے میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی کمزوریاں دکھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ایموشنز پر ہی قابو نہیں کر پائے گا تو وہ ایموشنلی اسٹرانگ بھلا کیسے بنے گا۔ غصہ دکھانا کوئی بڑی بات نہیں، غصہ تو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن اس غصے کو قابو میں رکھنا ہی اصل طاقت ہے، اور جس دن آپ نے یہ سیکھ لیا اس دن آپ دنیا کی ہر چیز کو فتح کر لو گے۔ نمبر 6، چینج یور سیلف اینڈ سراؤنڈنگس۔ تبدیلی انسان کی فطرت اور وراثت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا میں پہلا سانس لیتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے دنیا بدل جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کی شکل بدلنے لگتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ایٹیٹیوڈ بھی بدل جاتا ہے۔ ہم اس بدلاؤ کو روک نہیں سکتے، لیکن اس کی ڈائریکشن ضرور بدل سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اچھا بدلاؤ لانا ہے یا پھر برا بدلاؤ لانا ہے۔ بالکل ایک ندی کی طرح آپ ندی کا پانی روک نہیں سکتے، لیکن اس پانی کی ڈائریکشن کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس پانی کو کھیتوں کی طرف بہا کر اپنا فائدہ کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس کو آبادی کی طرف بہا کر ایک سیلاب بنا سکتے ہیں۔ چوائس آپ کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک انسان کبھی بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ برے راستے کی طرف جانے کے بجائے اچھے راستے کی طرف جائے۔ اگر چاہے تو اپنے اندر پازیٹیو تبدیلیاں لے کر آئے، اور اگر چاہے تو اپنے اندر نیگیٹو تبدیلیاں لے کر آئے۔ ایک مینٹلی اسٹرانگ انسان بننے کے لیے اور ایک مینٹلی ویک انسان بننے کے لیے ان میں سے کون سی تبدیلیاں لانی ہوں گی یہ آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپنے آپ پر کام کریں اور دوسروں کو خود سے انسپائر کریں۔